بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ پاک بحریہ کا آبدوز بحری جہاز اور ہوائی جہاز سے میزائل فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ۔ بھارت ہندوتوا اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، ترجمان پاک فوج۔ طالبان نے ماہ رمضان میں جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی شدید بیماری کی اطلاعات، چین میدان میں آ گیا، اہم قدم اٹھا لیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرفیو میں نرمی کا اعلان، شاپنگ مالز کھولنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ چین کے خلاف امریکہ نے ایک اور محاذ کھول دیا۔ چین کرونا ویکسین تیار کرنے میں کامیاب، تجربے کے لیے پاکستان سے رابطہ۔ سعودی عرب میں کوڑوں کی سزا ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ فرانس میں 1500 فوجیوں میں بھی کرونا وائرس کا انکشاف۔ جلد ایک اور فوجی سیٹلائٹ خلا میں چھوڑیں گے، ایرانی پاسداران انقلاب نے بڑا اعلان کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کیجیے گا تاکہ ہم اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں آپ کا نام شامل کر سکیں۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ میں اینٹی شپ میزائل فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ کے جنگی جہازوں، ہوائی جہازوں نے اینٹی شپ میزائل فائر کیے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق میزائل فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ پاک بحریہ کے آپریشنل صلاحیتوں اور حربی تیاریوں کا ثبوت ہے۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان کیا۔ اس موقع پر ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کہا ہے کہ پاک بحریہ دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بھارت نے عالمی قوانین پامال کر کے ثابت کیا ہے کہ بھارت ہندوتوا اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کے دوران میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کے زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں مستقبل کی حکمت عملی اور ہر طرح کی صلاحیت سے نمٹنے کے اقدامات زیر غور آئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے رمضان المبارک میں سول اداروں کے ساتھ مل کر تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت جاری کی۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ ایل او سی پر بھارتی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت نے 850 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے جان بوجھ کر ایل او سی پر آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی جارحیت کا سخت نوٹس لیا گیا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر کو کرونا وائرس چیلنج کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے دنیا بھر میں سیز فائر کی اپیل کی تھی۔ موجودہ صورتحال میں بھی بھارت آر ایس ایس کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ بھارت کی کشمیر میں لگائی گئی نفرت کی آگ پورے بھارت میں پھیل چکی ہے۔ آر ایس ایس کے انتہا پسندوں نے تمام عالمی قوانین کو پامال کیا ہے۔ پوری دنیا نے کرونا وائرس کو اسلام سے جوڑنے کی مذموم بھارتی کوشش کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے عالمی قوانین پامال کر کے ثابت کیا ہے کہ بھارت ہندوتوا اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان نے افغان صدر اشرف غنی کے ماہ سیام کے احترام میں جنگ بندی کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کی جانب سے رمضان کے مہینے میں سیز فائر کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تجویز معقول نہیں ہے۔ ترجمان سہیل شاہین نے مزید کہا ہے کہ معاہدے پر عمل نہ کر کے افغانستان حکومت امن کے قیام میں رخنہ ڈال رہی ہے۔ طالبان قیدیوں کی رہائی میں مجرمانہ تاخیر کی جا رہی ہے اور مسلسل وعدہ خلافی کی جا رہی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ اگر افغان صدر قیام امن کے لیے مخلص ہیں تو
فی الفور قیدیوں کو رہا کریں اور امن معاہدے کی پاسداری کریں۔ اس طرح سیز فائر کا اعلان کیے بغیر ہی امن قائم ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے شدید بیمار ہونے کی اطلاعات سامنے آنے کے بعد چین میدان میں آ گیا۔ شمالی کوریا کے سربراہ کی علاج کے لیے طبی ماہرین کی ٹیم پیانگ یانگ روانہ کر دی۔ برطانوی خبرساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق چینی ڈاکٹرز اور ماہرین نے کم جونگ ان کی بیماری کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کے بعد وہاں جانے کا فیصلہ کیا، تاہم یہ بات سامنے نہیں آ سکی کہ کم جونگ ان کس بیماری میں مبتلا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث دنیا کے بیشتر ممالک میں لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ ہے، تاہم اب رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک میں بھی پابندیوں میں کچھ نرمی کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں بھی ریسٹورنٹ کو صرف ہوم ڈیلیوری کے لیے دوپہر 3 بجے سے صبح 3 بجے تک کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات UAE میں یکم رمضان سے کرفیو میں نرمی کا اعلان کیا گیا ہے اور دوپہر 12 سے روزانہ 10 گھنٹے شاپنگ مالز کھلیں گے، جبکہ کرفیو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ہوگا۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا میں یکم رمضان سے جون تک سمندری اور فضائی سفری پابندی عائد کر دی گئی ہے اور جرمنی میں مسلمانوں کو مساجد میں باجماعت نماز تراویح کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے بارے میں چین کو نومبر سے ہی علم ہو گیا تھا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق انہوں نے الزام لگایا ہے کہ چین عالمی ادارہ صحت سمیت دنیا کو اس معاملے سے آگاہ کرنے میں سستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ مائک پومپیو نے ووہان میں سب سے پہلے پائے گئے وائرس کا اصل سیمپل فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے چینی کمپنی کے کرونا ویکسین کے تجربے کے لیے پاکستان سے رابطے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جائزے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بتایا ہے کہ چینی کمپنی نے کرونا ویکسین کے تجربے کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا ہے۔ ہم نے چینی کمپنی سے مزید تفصیلات مانگی ہیں۔ معلومات کا ماہرین سیفٹی ریگولیشن و دیگر حوالوں سے جائزہ لیں گے۔ جائزے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایک قانونی دستاویز کے مطابق سعودی عرب میں کوڑوں کی سزا کو ختم کر دیا گیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق سعودی سلطنت کی سپریم کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ ملک میں کوڑوں کی سزا کو قید یا جرمانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ یہ اقدام شاہ سلمان اور ان کے بیٹے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے ملک میں کی جانے والی انسانی حقوق میں کی جانے والی اصلاحات کی ایک کڑی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانس اور امریکی فوج کے اہلکاروں میں مہلک کرونا وائرس کے مریضوں کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق فرانس کی فوج میں صحت سے متعلق خدمات کی مرکزی ڈائریکٹر نے انکشاف کیا ہے کہ 1500 فوجی اہلکار کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ان میں شارل ڈیگر طیارہ بردار بحری جہاز میں سوار 1000 سے زائد سیلرز شامل ہیں۔ اس کے لیے ڈاکٹر مارلین جیبرو نے جمعرات کے روز جاری بیان میں بتایا ہے کہ 21 اپریل تک فرانس کی فوج میں کرونا وائرس کے 1500 مصدقہ کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ان میں 15 افراد ریکوری روم میں بھی موجود ہیں، جن میں سے 3 کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ دیری انسان امریکی بحریہ کے 18 سیلرز میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد ایک اور فوجی سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ زمین کے مدار سے باہر بھیجنے والے حالیہ سیٹلائٹ جیسا ہوگا۔ پاسداران انقلاب کا یہ اعلان امریکہ اور یورپی انتظامیہ کو کھلا چیلنج اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ پاسداران انقلاب میں فضائی خلائی فورس کے اسپیس یونٹ کے
सरबराह मेजर जनरल अली जाफरी आबादी का कहना है कि हमारा अगला कदम नूर 2 सैटेलाइट को छोड़ना है और ये हमारे नए मंसूबे में शामिल है। जुमेरात की शाम ईरानी सरकारी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में जाफर आबादी ने बावरे करवाया है कि आइंदा भेजे जाने वाले सैटेलाइट के मिशन में निगरानी के अलावा बहरी बेड़ों को मालूमात पहुंचाना शामिल होगा। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।